بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں زیر تعلیم تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا تھے۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مناسب رشتہ دیکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس لڑکے کے والد عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ انہیں اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ لی اور کہتا کہ میں نے نمازیں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھتا رہا ہوں۔ اب مقصد تو پورا ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت نمازیں ادا کرنے کی۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ دیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکی نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کر دیے اور کہا کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کا فکر نہ کرے۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ، اپنے پیسے واپس لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر انتہائی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو جادوگر کا کہنا تھا کہ مجھے سزا دو۔ لڑکے نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، لہذا میرے پیسے دو اور میں جاؤں۔ جادوگر نے پیسے دے دیے اور لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا تو پولیس والے نے لڑکی کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے ذریعے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ پولیس نے اس جادوگر کو گرفتار کیا اور ان دونوں کو قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی۔ کہا کہ وہ شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کی گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ تو اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ نقصان پہنچانے پر تلے ہیں۔ قاضی صاحب حیران ہوئے۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کی گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جب انہیں امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کرتے۔ نیک خاندان کی حفاظت اللہ کے لیے اللہ ایسا انتظام کرتا ہے۔